بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ اکثر اسلامک وائس کی طرف سے تمام مومنین بہن بھائیوں کو سلام یا علی علیہ السلام۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگے گی اور آپ اسے لائک کریں گے، اپنے دوستوں میں شیئر کریں گے، اور اگر اسی طرح کی مزید ویڈیوز چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ تو بغیر آپ کا وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ قرآن پاک کی سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ موجود ہے، جو کہ نہایت دلچسپ ہے اور سننے میں بھلا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر بادشاہ اور نبی تھے۔ آپ کی حکومت انسانوں کے علاوہ جنوں، پرندوں اور جانوروں پر بھی تھی۔ ایک دن ہود پرندے کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یمن کی ملکہ بلقیس کے متعلق اطلاع ملی، جو سورج پرست تھی۔ شیطان نے اسے اور اس کی قوم کو گمراہ کر رکھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو ہود پرندے ہی کے ذریعے ایک خط بھیجا۔ ہود پرندے نے یہ خط ملکہ بلقیس کی گود میں اس وقت گرایا جب وہ اپنی آتش پرستی میں مصروف تھی۔ کسی کو یہ علم نہ ہو سکا کہ خط کون لایا اور کس وقت دیا گیا۔ خط کی عبارت کچھ اس طرح تھی: یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے، جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ تم کو سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور تم میرے پاس خدا کی فرما بردار بن کر آؤ۔ ملکہ برطانیہ نے یہ خط پڑھ کر اپنی روایت کے مطابق اپنے درباری امراء سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، ہم زبردست جنگی قوت اور طاقت کے مالک ہیں۔ انہوں نے کہا، ہمیں سلیمان علیہ السلام سے معروف ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فیصلہ کرنے کا اختیار انہوں نے ملکہ کو ہی سونپا کہ ملکہ جو بھی فیصلہ کریں ہم اس پر راضی ہوں گے۔ ملکہ کو اپنی قوت اور طاقت سے بخوبی باخبر تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط جس طرح سے ان تک پہنچایا تھا، انہوں نے ملکہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اور ملکہ نے عجلت میں کوئی فیصلہ نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کو چند قاصدین کے ہاتھ تحفے بھجوائے۔ قاصدین کو بھجوانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت و حشمت کا صحیح اندازہ لگایا جائے۔ جب قاصدین آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ تم میری ہدایت کو بالکل غلط سمجھتے ہو، میرے حکم کی تعمیل کی جائے اور ان تحائف کو واپس لے جاؤ۔ تم ان تحائف سے مجھے بہلا نہیں سکتے۔ اگر میرے پیغام کی تعمیل نہ کی تو میں عظیم الشان لشکر کے ساتھ سبا کے ملک یعنی ملکہ بلقیس کے ملک پہنچوں گا۔ تم مدافعت نہ کر پاؤ گے اور تم کو شہر بدر کر دیا جائے گا۔ قاصدین نے واپس جا کر تمام واقعات ملکہ بلقیس کو سنائے کہ کس طرح انہوں کے دربار میں جن اور حیوانات بھی ان کے حکم مانتے ہیں۔ ملکہ بلقیس ہٹ دھرم نہ تھی۔ اس نے اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈالنے کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کا فیصلہ کیا۔ آپ علیہ السلام کو بذریعہ وحی علم ہو گیا کہ ملکہ بلقیس ان کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنے دربار میں موجود افراد سے پوچھا کہ کون شخص ملکہ بلقیس کا تخت اس کے پوچھنے سے پہلے یہاں لا سکتا ہے۔ ایک دیو نے عرض کیا کہ میں اس دربار کے برخاست ہونے سے پہلے تخت لانے کی طاقت رکھتا ہوں، اور اس تخت کے باعث قیمت سامان میں کوئی خیانت نہ کروں گا۔ اس دیو کا دعویٰ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر نے کہا، میں پلک جھپکتے میں اس تخت کو یہاں پر حاضر کر سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رخ مبارک پھیر کر دیکھا تو ملکہ بلقیس کے تخت کو موجود پایا۔ آپ نے فرمایا، یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے کہ وہ مجھ کو آزماتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں کہ نافرمان، اور حقیقت تو یہ ہے کہ جو شخص اس کا شکر گزار ہوتا ہے وہ دراصل اپنی ہی ذات کو نفع پہنچاتا ہے، اور جو نافرمانی کرتا ہے تو خدا اس کی نافرمانی سے بے پرواہ اور بزرگ تر ہے، اور اس کا وبال خود نافرمانی کرنے والے پر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد آپ نے اس تخت کی حیات میں تبدیلی کا حکم دیا اور فرمایا کہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ بلقیس دیکھ کر
حقیقت کی طرف مائل ہوتی ہیں یا نہیں۔ کچھ عرصے بعد ملکہ بلقیس آپ کی خدمت میں پہنچ گئیں۔ جب ملکہ دربار میں حاضر ہوئی تو اس کو اس کا تخت دکھایا گیا۔ اس نے کہا کہ یہ میرے تخت کے جیسا ہی ہے۔ ملکہ نے کہا کہ مجھے آپ کی قوت اور طاقت کا پہلے ہی علم ہو چکا ہے، اس لیے میں آپ کی فرما بردار ہو کر حاضر ہوئی ہوں۔ اب تک ملکہ نے آپ علیہ السلام کی فرما برداری کا اظہار تو کر دیا تھا، جبکہ آپ علیہ السلام کا مقصد اس کو اللہ کا فرما بردار بنانا تھا۔ چنانچہ انہوں نے جنوں کی مدد سے ایک شاندار شیش محل تعمیر کرایا جو کہ اپنی چمک دھمک اور آرائش و سجاوٹ میں بے نظیر تھا۔ اس میں ایک شاندار حوض تھا اور حوض کے ساتھ چمکیلا فرش تھا۔ ایسے دکھائی دیتا تھا کہ فرش پر پانی بیر رہا تھا۔ ملکہ بلقیس سے کہا گیا کہ وہ قصر شاہی میں قیام کریں۔ ملکہ بلقیس کو اسی صحن سے گزارا گیا جہاں پر پانی پڑتا تھا۔ ملکہ نے خیال کیا کہ صحن میں پانی ہے۔ اس نے اپنا لباس پنڈلی تک اٹھا کر پانی میں بھیگ نہ جائے تو اس کو بتلایا گیا کہ اس میں پانی نہیں ہے بلکہ یہ حوض کا عکس ہے۔ ایسی کی چیزوں سے اس کو احساس دلایا گیا کہ چیزیں اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو کسی اور ہستی کی طرف سے وادیت کرتا ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس ہستی کو پہچانتے اور تسلیم کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس بات کا خیال آتے ہی ملکہ شرمسار ہوئیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے نکاح کر لیا اور بعد میں اس کو اس کے ملک جانے اور حکومت کرنے کی اجازت عطا کی اور بعد ازاں اس سے وقتاً فوقتاً ملاقات فرماتے رہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ آج کی ویڈیو ضرور لائک کریں گے اور اپنے دوستوں میں بھی اسے شیئر کریں گے، اور اگر اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک وقت پہنچتا رہے۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اقصی اسلامک وائس کو دیجیے اجازت، آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر ضرور حاضر ہوں گے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔